بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. یہ وہی روایت ہے جو جس کی تشریح صبح ہو چکی تھی. اس میں یہ آیا حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق. ابو اسحاق سبیعی اور ابو اسحاق مدلس ہیں، لیکن یہاں حدثنا کہا ہے دوسری روایت میں. قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ، مصنف کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ والی روایت مجھے معلوم ہے جو میری تلمیذ ترمذی نے اختیار کیا، ابو عبیدہ عن ابن مسعود، لیکن میں اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں. تو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، میں نے ان سے نہیں لیا اگرچہ مجھے وہ معلوم ہے. ولكن عبد الرحمن ابن اسود عن ابیہ اسود، اب یہ متصل روایت ابو اسحاق حدثني عبد الرحمن عن الاسود انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان آتيه بثلاثة احجار، اس لیے کہ مستحب ہے. فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجد فاخذت روثة فاتيته بها فأتيته بالروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة. اور تیسرے کا لانا ثابت نہیں ہے جیسے آپ کو بتایا. ولم يأمر بالثالث وقال هذا ركس، یہ نجس ہے. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف عن ابی اسحاق حدثني عبد الرحمن. تو یہ مت سوچو کہ ابو اسحاق سبیعی مدلس ہے اور عن سے روایت کرتے ہیں، حدثنی ہے. اس کے بعد پھر بعض کہتے ہیں یہ وضو کا بیان ہے کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں، مرتن مرتن، مرتين مرتين، 3 مرات. بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق استنجا کے ساتھ ہے، کہ استنجا میں تنظیف اور صفائی مقصود ہے. مرتن یا مرتين یا 3 مرات، جتنی مرتبہ پانی ہو. پانی میں تو یہ تحدید نہیں کہ کتنا ہو. تو اس کا تعلق یا وضو سے ہے یا اس کا تعلق استنجا، یا دونوں سے اس کا تعلق ہے. بلکہ 3-4 قسمیں ہو جائیں گی، مرتن مرتن، مرتين مرتين، 3 3، بعضها مرتين وبعضها 3. اگر غسل الیدین وضو کا جز ہے، اگر غسل الیدین وضو کا جز نہیں ہے تو بسم اللہ اس کے بعد، اور اگر وضو کا جز ہے تو پھر بسم اللہ پہلے پڑھنا چاہیے. احتیاط یہ ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھ لے، قبل التسمیہ و قبل النیت، بسم اللہ پڑھ لے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. باب الوضوء مرتين مرتين.
حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثني يونس بن محمد قال أخبرنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين اور نسائی کی روایت میں یدین اور رجلین دو مرتبہ اور چہرے کی تثلیث ہے. اور ابو ہریرہ کی روایت میں مرتين ہے. تو یا مرتين یا بعض مرتين اور بعض 3 مرات. باب الوضوء 3 توضأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرة اور توضأ مرتين یا مرة و مرتين مفعول مطلق ہے اس لیے کہ مرتن غسلتن تو یہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہو جائے گا. توضأ میں غسل کے معنی موجود ہے اور غسلتن میں بھی موجود ہے. یا ظرف ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن اور اس کے ظرف کی سمجھنے کے لیے انگلش کا سہارا لینا پڑے گا. ایک ٹائم 2 ٹائم تو یہ خود بخود ظرف بن جائے گا. اور یا وضوءً مرتن وضوءً کے لیے صفت ہے. توضأ وضوءً وضو فرمایا وضو ایسا وضو مرتن جو 1 مرتبہ ہے یا مرتين 2 مرتبہ ہے. یا حال ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال کونہ مرتن ایسے حال میں کہ وہ ایک مرتبہ کیا وضو. حال کونہ فاعلا مرتن ایسے حال میں کہ کیا ایک مرتبہ. باب الوضوء 3 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولا عثمان امام بخاری نے ضعفاء میں ذکر کیا. ابن سعد کہتے ہیں لم ارہم یحتجون بحدیثہ ان کے حدیث سے لوگ استدلال نہیں کرتے. پھر مصنف نے اس کو یہاں کیوں لیا حمران مولا عثمان کو؟ یا اس لیے کہ اس کی تائید دوسری روایات سے موجود ہے، شواہد کی وجہ سے اس کو لے لیا، یا اس لیے کہ امام بخاری بعض ضعیف راویوں سے لیتے ہیں انتخاباً منتخب کرتے ہیں. منتخب کا مطلب وہ روایت ان کے ہاں صحیح ہوتی ہے. یا بہتر یہ ہے کہ چونکہ یہ فضائل اعمال میں ہے، وضو کی فضیلت ہے، اور فضائل اعمال میں ضعیف روایت چلتی ہے. انه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات 3 مرتبہ ڈالا. فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء جب یمین پاک ہوا تو اناء میں ڈالا. فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 یہ محل ترجمہ 3 مضمض فرمایا استنشاق کے معنی پانی ناک کی طرف چڑھانا، اور استنثار کے معنی پانی کا نکالنا اور گرانا. ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے. استنشاق استنثار دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3 مرار ثم مسح برأسه
یعنی ایک مرتبہ. ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، جس نے میری طرف وضو کیا. ثم صلى ركعتين، پھر تحیت الوضو. رکعتین تحیت الوضو ہے. تحیت الوضو کا مطلب وضو کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کی توفیق دی، اس کے بعد نماز کی توفیق، تو بطور شکریہ رکعتین پڑھنا چاہیے. اب اس کے اوپر مرتب ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی اشکال کرے کہ یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے، وضو اور صلی رکعتین، اس پر مرتب ہے غفر له ما تقدم. ابو داود میں صرف وضو پر مرتب ہے. وضو کرے تو غفر له ما تقدم. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دونوں پر مرتب ہے. اگر صرف وضو کرے تو اس پر بھی مرتب ہے، اور اگر وضو مع الصلاۃ ہو تو اس پر بھی مرتب ہے، ثواب مرتب ہے. تو یہاں 2 کا ذکر اتفاقاً ہے، ورنہ ہر ایک پر مرتب ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. اور یا یہ کہ صلاۃ وضو کے لیے تکمیل ہے، اس لیے کہ صلاۃ شکریہ ہے تو شکر اس کی تکمیل ہے. تو اصل ہے وضو اور صلاۃ تکمیل ہے. اگر کسی کے پاس گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے رفع درجات ہو جائے گا. اگر کبائر کی تو تخفیف ہو جائے گی. کبائر میں تخفیف ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ذنب اور خطیئۃ، ذنب اور خطیئۃ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، اور سیئۃ بھی ساتھ ہے، اور معصیت بڑے گناہ کو کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صغائر کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹاتے ہیں. اور آپ کو بتائے سیئات خطیئۃ چھوٹے کو کہتے ہیں. اور کبائر کے لیے توبہ ہے، اور اسی طرح یہ جو کبائر کرنے والے اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے، ان کے لیے تکفیر سیئات نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ مکفرات لما بینہن. یہ مکفرات ہے لما بینہن، جو درمیان میں کیے ہیں، لیکن کیا ما لم یخش الکبائر، جب تک کبائر کا ارتکاب نہیں کیا. معلوم ہوا کہ کبائر مستثنی ہے مٹنے سے. کبائر نہیں مٹتے، اس کے لیے توبہ چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، یا ہم کہیں گے من الصغائر والکبائر، اس لیے کہ مسلمان کی شان توبہ ہے. جب اس کے ساتھ توبہ ملائیں گے تو کبائر بھی مٹ جائیں گے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ ترمذی میں ہے یخرج نقیا، بالکل صاف نکلے گا، جب صاف نکلے گا تو کبائر بھی گئے. تو جواب یہ ہے کہ صاف نکلنے کا مطلب نقیم من الصغائر،
یا صاف نکلنے کا مطلب صفی نقیًا ظاہر ہو، اس کا ظاہر صاف اور پاک ہو جائے گا. اور کبائر کا تعلق قلب سے ہے اور صغائر کا تعلق ظاہر سے ہے، تو اس کا ظاہر پاک ہو جائے گا. اور باطن کے پاک کرنے کے لیے توبہ کی صابن اور توبہ کی شیمپو کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے بچتے ہو تو ہم آپ کے صغائر کو مٹائیں گے، اور اگر کبائر کرتے ہو تو کبائر پھر نہیں مٹیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ لا یحدث فیہا نفسہ، جس میں اپنے ساتھ بات نہیں کرتا. اپنے ساتھ بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی وساوس اپنے اندر نہیں لاتا، وساوس کو ذہن میں نہیں لاتا. سعد بن معاذ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میرے اندر 3 چیزیں پائی جائیں تو لکنت انا میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. لا احدث نفسی فی الصلاۃ، نماز میں اپنے نفس سے باتیں نہ کروں. نماز میں تو آدمی اپنے آپ سے بات کرتے، کبھی ایک بات سوچتا ہے، کبھی دوسری بات سوچتا ہے. نمبر 2، جب میں جنازہ دیکھوں تو قال لی قیل لی یقال لی، قال لی قیل لی یقال لی، منها خلقناکم قال لی، فیہا نعیدکم قیل لی، منها نخرجکم تارة اخرى یقال لی. یہ 2 باتیں. اور تیسری بات، لا اشک فیما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یقیناً یاد ہو. اگر یہ 3 باتیں مجھے حاصل ہو جائیں تو میں کامل انسان بنوں گا. معلوم ہوا کہ کامل صلاۃ وہ ہے جس میں آدمی وساوس کا شکار نہ ہو، وساوس نہ کرے. اگر کوئی اشکال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی قراءت کے بغیر، اس کے بعد اعادہ کیا. جب لوگوں نے بتایا نماز خراب ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں انی لاجہز جیشی یا جہزت جیشی، میں نماز میں لشکر کو بھیج رہا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بے اختیار صادر ہوا تھا، چونکہ وہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین اکثر سوچتا رہتا ہے، تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے، اور یہ بے اختیار تھا، اپنے اختیار سے نہیں تھا. علامہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے قصداً کیا جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ کم ہوا، امیر المومنین ہونے کی وجہ سے کیا، یہ بات صحیح نہیں. یہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور جلدی گھر پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تقسیم کے بغیر رہ گیا ہے، اس لیے میں جلدی گھر گیا اس کو لانے کے لیے تاکہ اس کو تقسیم کروں. تو معلوم ہوا، اور یہی بہتر ہے کہ نہ دنیاوی امور کو سوچنا چاہیے نہ اخروی امور کو سوچنا چاہیے. تو اگر دنیاوی امور کو سوچے گا تو یہ بہت قبیح بات ہے، اور اگر اخروی امور کو سوچے گا تو اس سے کم ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. قاضی عیاض وغیرہ کہتے ہیں اخروی امور کو بھی نہیں سوچے گا کیونکہ نماز سے غفلت ہو جائے گی.
اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اخروی امور کو سوچ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ امام نووی کا مطلب ایسا سوچنا ہو جس سوچنے سے غفلت نہ ہو۔ مثلا اگر آدمی نماز میں سبق یاد کر رہا ہے تو یہ تو آخرت کی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بہت اونچی ہے۔ جہزت کا مطلب بے اختیار دل میں بات آئی۔ یہ کہنا کہ بے اختیار بات آئی لیکن نماز سے غفلت نہیں ہوئی، یہ صحیح نہیں، کیونکہ نماز سے غفلت تو ہو گئی، نماز کا اعادہ کیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خشوع اور عاجزی اور توجہ اللہ مشہور ہے، لیکن یہ اتفاقاً ایسا ہوا۔ وعن ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران مولا عثمان قال لأحدثنكم حدیثا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، لولا آیت ما حدثتکموہ، اگر ایک آیت کریمہ نہ ہوتی تو میں بالکل نہ سناتا۔ آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کریمہ سے مراد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ مراد ہے۔ اس لیے اگر یہ آیت کریمہ نہ ہوتی تو پھر لوگ کہتے کہ وضو کیا غفر ما تقدم من ذنبہ، نماز پڑھی 2 رکعت تو غفر ما تقدم من ذنبہ، اس چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت موجود ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ حضرت عثمان کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ پرویز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، غلام احمد پرویز جو منکر حدیث تھا، کہ مولویوں کے پاس جنت کی ٹکٹ ہے جو معمولی باتوں پر بانٹتے اور تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ وضو کیا تو جنت مل گئی، 2 رکعت نماز پڑھی تو جنت مل گئی، حالانکہ یہاں کفارہ سیئات کی بات ہے، جنت کے ملنے کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میرے لیے اس روایت کو بیان کرنا مشکل ہوتا، اور یا یہ کہ دوسری توجہ یہ ہے کہ اگر آیت کریمہ نہ ہوتی، وہ یہ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب ہے یا نہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ مراد ہے۔ جو لوگ ما انزلنا کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا عام ہے، قرآن کریم ہو یا حدیث ہو، وحی مراد ہے، تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اس لیے میں نے اس کو نہیں چھپایا اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، اچھی طرح وضو کر لے، ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة، اس کے اور دوسری یعنی ما بین صلاته وبین الصلاة الأخرى حتى يصليها، یہاں تک کہ دوسری نماز، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تو ما قبل کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قال عروہ
ان الذین یکتمون ما انزلنا مراد ہے یا ان الحسنات یذہبن السیئات مراد ہے؟ تو یہ وضو کی فضیلت کو بیان کیا کہ جب وضو ثلاثن ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے. اگر وضو مرتين ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہے. اگر وضو مرتن ہو تو یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے. پڑھیے. باب الاستنشاق فی الوضو. اب استنشاق کو مقدم کیا، مضمضے کو مؤخر کیا. یہ عجیب ہے. بعض کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ بتلا دے کہ ترتیب واجب نہیں ہے. شافعیہ کے نزدیک ترتیب لازم ہے، احناف کے نزدیک ترتیب سنت ہے. ابو داود کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے غسل وجہہ ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، پھر ذراعین کو، ثم تمضمض واستنشق، مضمضہ استنشاق کو آخر میں کر دیا ہے. حالانکہ پوری وضو میں ترتیب لازم ہے شافعیہ کی نزدیک. ثم مسح رأسہ، تو یا اس لیے کہ ترتیب لازم نہیں استنشاق کو مقدم کیا، اور یا اس لیے استنشاق کو مقدم کیا کہ استنشاق مناسب ہے استنجا کے ساتھ. استنجا میں گندگی کو صاف کرنا ہے، استنشاق میں بھی گندگی کو صاف کرنا ہے. وہ نجاست ہے، یہاں نجاست تو نہیں ہے لیکن گندی چیز ہے، تو استنجا سے اس کا تعلق بھی ما قبل سے کے ساتھ ہو جائے گا. یا اس لیے استنشاق کو مقدم کیا کہ استنشاق کی اندر اس کی اہمیت ہے. اور اہمیت اس لیے ہے کہ امام احمد کے مسلک کے مطابق امام احمد سے 3 روایتیں ہیں مضمضہ استنشاق میں. ایک روایت یہ ہے کہ کلاہما سنت فی کلیہما، مضمضہ استنشاق سنت ہے فی کلیہما، وضو اور غسل دونوں میں. کلاہما واجب فی کلیہما، دونوں واجب ہے دونوں میں، یعنی غسل میں اور وضو میں. تیسری روایت یہ ہے استنشاق لازم ہے مضمضہ نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ امام احمد کے نزدیک استنشاق کی اہمیت ہے. اس اہمیت کی وجہ سے مضمضے پر اس کو مقدم کیا، جیسے امام احمد کی ایک روایت ہے. یا اس لیے استنشاق کو مقدم کیا کہ تطہیر الباطن اولا ہے تطہیر الظاہر سے، اور ناک کا اندر حصہ بالکل باطن ہے، منہ بالکل باطن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر منہ کھول دے تو دانت نظر آ جائیں گے، اور ناک جب تک ڈاکٹر دوربین لگا کر کے نہ دیکھے تو اندر نظر نہیں آتا. جو بھی صورتحال ہو تو مصنف نے استنشاق کو مقدم کیا، اور ممکن ہے کہ استنشاق کا تعلق استنجا کے ساتھ ہو. استنشاق ثلاثن ہے تو استنجا بھی ثلاثن کر لو،
پانی 3 مرتبہ ڈالو، لیکن اس میں تو پانی کے ڈالنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں ایک بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک طالب علم، مختلف طالب علم پڑھتے تھے، ایک طالب علم تھا وہ پاگل دیوانہ، تو وہ عجیب عجیب سوالات کرتا تھا۔ تو سوال کیا، استنجا میں آدمی پانی کب تک ڈالے گا؟ پانی کب تک ڈالے گا استنجا میں؟ انہوں نے فرمایا پانی ڈالتے رہو، جب کر کر کی آواز آ جائے تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا ہاں صحیح بات بتائی۔ ایک مرتبہ پوچھا، ہمیشہ ضرب زید عمرا، زید عمر کی پٹائی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مثال ہے، تم دوسری مثال بنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، صحیح بات بتاؤ، علم مت چھپاؤ۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ عمر نے زید سے واو کو چرایا ہے، عمر میں واو ہے اور زید میں نہیں ہے۔ زید کہتے تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی واو دے دو، عمر کہتے میں نہیں دوں گا، زید اس کی پٹائی کرتا ہے۔ کہا ابھی صحیح بات بتائی۔ ایک مرتبہ پوچھا، مولانا صاحب بتائیے یہ عورت کا فرج شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ بھی بہت سنجیدہ آدمی تھے۔ اب آپ کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا گندم کے دانے کی طرح، گندم کا دانہ جس نے دیکھا ہو تو وہ اسی طرح۔ خیر یہ تو ادھر ادھر کی بات آ گئی۔ باب الاستنشاق، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ مضمضہ استنشاق احناف کے نزدیک سنت ہے، وضو میں سنت ہے، اور جنابت میں اور غسل میں لازم ہے۔ وضو میں کیوں سنت ہے؟ عام طور پر فقہا کہتے ہیں کہ اس لیے سنت ہے کہ وضو میں واجب نہیں۔ وضو میں واجب کیوں نہیں؟ اگر وضو میں واجب ہو تو وضو تابع ہے، صلاۃ اصل ہے، تو تابع اصل کے ساتھ برابر ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی، پھر وضو میں فرائض کیوں ہے؟ پھر جب وضو میں فرائض ہے تو وضو برابر ہو گیا صلاۃ کے ساتھ۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ وضو میں یہ مضمضہ استنشاق سنت ہے، وجوب کی دلیل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توضأ کما امرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم کیا اگر وضو کر لیا تو کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں مضمضہ استنشاق نہیں ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، مضمضوا واستنشقوا اس میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس طرح وضو کیا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اگر واجب ہوتا تو پھر کیسے وضو ہوتا؟ مضمضہ استنشاق اگر لازم ہوتا۔ اور 10 من الفطرت، 10 چیزیں من الفطرت سنن الانبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اس میں مضمضہ استنشاق شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ مضمضہ استنشاق سنت ہے، اور اگر کوئی اشکال کرے اس میں تو داڑھی بھی ہے، 10 من الفطرت، پھر داڑھی کو بھی سنت کہو، داڑھی کو کیوں واجب کہتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ داڑھی واقعی سنت ہونا چاہیے، لیکن دوسری دلائل سے واجب ہے۔ دوسری دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے ان لوگوں سے جو داڑھی حلق کر کے آئے تھے
منہ پھیرا اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھا دوں. یہ اگرچہ مرسل روایت ہے لیکن مرفوع روایات سے مؤید ہے. تو یہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ مضمضہ استنشاق وضو میں سنت ہے اور جنابت اور غسل میں لازم ہے، اس لیے کہ روایہ حدیث میں آتا ہے اذا نسی الجنب المضمضة والاستنشاق، جب جنب بھول جائے یمضمض ویستنشق ویعید صلاتہ، نماز کا اعادہ کرے گا. معلوم ہوا کہ لازم اور فرض کے درجے میں ہے اس لیے اعادہ کرے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمضمضۃ والاستنشاق فی الغسل، یعنی غسل جنابت میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت میں لازم ہے. اور دیکھو جنب تلاوت نہیں کر سکتا. جب جنب تلاوت نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جنابت اس کی منہ میں ہے. جب منہ میں جنابت ہے تو منہ کا غسل بھی لازم ہے، منہ کا دھونا بھی لازم ہے. اور تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر شعرہ کے نیچے جنابت ہے. اور ناک میں بال ہے تو اس کی نیچے جنابت ہے. اس جنابت کو دھونا، اس جنابت کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا غسل ہو جائے اور پاک اور صاف ہو جائے. اور قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان کنتم جنبا فطہروا، تم جنابت میں ہو فطہروا، بس اچھی طرح پاک ہو جاؤ. اور اچھی طرح پاک ہونا یہ ہے کہ جو من وجہ داخل ہے اور من وجہ خارج ہے اس کو بھی دھو لو. مبالغہ فی الطہارت یہ ہے. تو جو من وجہ خارج اور من وجہ داخل ہے وہ منہ اور ناک ہے. معلوم ہو کہ اس کا دھونا ضروری ہے. اور اگر کوئی کہے فطہروا کا یہ مطلب تو بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح پاک ہو جاؤ، یعنی دلک کرو. جیسے امام مالک کے نزدیک دلک لازم ہے، بدن کا ملنا لازم ہے. جواب یہ ہے کہ دلک مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ملے اچھی طرح تو اس کو تنظیف کہتے، تطہیر نہیں کہتے. تطہیر تو پہلے ہو چکی ہے. تطہیر تو یہ ہے کہ پانی ڈال دو، پانی سے تطہیر ہو گئی. اب اس کو رگڑنا تطہیر نہیں تنظیف ہے. فرماتے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله اخبرنا الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، جو استنجا کرے تو فلیوتر. اس میں 3 مرتبہ ہو. استجمار رمی الجمرات کو بھی کہتے ہیں، استجمار پتھروں کے استعمال کو بھی کہتے ہیں، استجمار اس کو بھی کہتے ہیں کہ انگاروں کی اوپر خوشبو رکھے اور اس کا دھواں پھیل جائے، اس کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد حدثنا، باب تو نہیں ہے یہ، باب الاستجمار وترن، تو یہ باب فی الباب ہے. باب فی الباب اس طرح ہے کہ ما قبل میں استنشاق کا باب ہے، تو استنشاق کے ساتھ استجمار وترن بھی آ گیا.
تو یہ باب فی الباب ہے. اور یا استجمار جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سے ابواب الوضو نہیں بلکہ استنجا کے ابواب چل رہے ہیں. تو اور بتایا تھا کہ استنشاق کو بھی اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ بتا دے کہ صفائی ہونی چاہیے. تو استجمار وطرن باب فی الباب ہے تاکہ دونوں الفاظ کے اوپر ترجمۃ الباب کو منعقد کرے. استجمار استنجا کو بھی کہتے ہیں، رمی الجمرات کو بھی کہتے ہیں، وضع العود علی الجمر کو بھی کہتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک. اس میں یہ بھی ہے کہ استنشاق میں تسلیس کرنا چاہیے. اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. پھر صاف کرے. من استجمر فليوتر فاذا استيقظ احدكم من منامه یا من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها في وضوئه. اس سے پہلے کہ ہاتھ کو داخل کرے فی وضوئه پانی میں. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. معلوم نہیں اس کا ہاتھ رات کو کہاں رہا. چونکہ عرب لوگ استنجا بالماء نہیں کرتے تھے جس وقت رات کو سوتے تھے، پانی کم تھا، حرارت شدید تھی، مچھر وغیرہ کاٹتے تھے، پسینہ آتا تھا، تو پسینے میں وہ استنجا بالحجر کرتے تھے. تو بہت امکان تھا کہ پسینہ آنے کے بعد استنجا کا محل اس میں پسینہ آ جائے اور اس میں گندگی رہ جائے. اور جب ہاتھ کو چلائیں گے اور ہاتھ رکھیں گے اس لیے کہ مچھر کاٹیں گے، اور ازار پہنتے تھے، شلوار نہیں پہنتے تھے، تو بہت امکان تھا کہ محل استنجا میں ہاتھ لگ جائے. اس لیے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اور اگرچہ یہ مشکوک بات ہے، یقینی نہیں ہے، لیکن شک کو بھی زائل کرنا چاہیے، اس لیے ہاتھوں کو دھونا چاہیے. اور کہتے ہیں ایک آدمی نے اس حدیث کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ کہاں تھے، میرے ہاتھ بستر پر تھے. تو دوسرے دن دیکھا کہ مقعد میں اس کا ہاتھ لگا ہوا پھنسا ہوا تھا. جیسے ایک آدمی نے کہا میں علم شروع کرتا ہوں اور اپنی جوتی میں مسمار اور کیل لگاؤں گا تاکہ فرشتے کی پروں کو زخمی کروں، برائے نام طالب علم نے کہا. تو کہتے اس کے ہاتھ مفلوج، اس کے پاؤں مفلوج ہو گئے، اس کے پیر بیکار ہو گئے. جیسے ایک آدمی نے کہا تھا عالم نے کہ میں امام سے پہلے سجدہ وغیرہ کروں گا. سجدہ جب امام سے پہلے شروع کیا تو پھر اس کا سر جیسے حدیث میں آتا ہے حمار کی طرح بن گیا، پھر پردے کے پیچھے لوگوں کو پڑھاتا تھا. ایک آدمی نے کہا جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ سنتا تھا، یہودی، اس نے کہا احرق اللہ الکاذب، جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلا دے. تو ایک مرتبہ جب اذان ہو رہی تھی اس نے یہ کہا، آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہوا چلی اور اس کی کپڑے میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا. احرق اللہ الکاذب پر عمل ہو گیا، جو جھوٹا تھا وہ جل گیا اور سچا تو مسجد میں رہا.